بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ قوم ہود علیہ السلام کی قوم نے آخرت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، اس میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، کتنی امتیں آئی چلی گئی، اور ایسے ہی انسان جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں انہوں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ زندگی تو یہی ہے، ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ہم زندگی ہمیں ملی ہے، مر جائیں گے، ایسے ہی لوگ بھی مرتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنا یہ کس نے دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس چیز کا وہ انکار کیا کرتے تھے، یعنی مرنے والے زندہ نہیں ہو سکتے، وہ یہ کہتے تھے۔ داہریہ قسم کے لوگ اور بعض جاہل اور زندیقوں کا یہی عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جی نہیں اٹھنا۔ اور ایسے ہی لوگ جو بدکار اور کافر ہیں، جو عقل سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ خود بھی اس معاملے میں گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ دوبارہ جی نہیں اٹھنا، دوبارہ کسی نے حساب نہیں لینا، اللہ تعالی ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ ہماری عقل یہ نہیں مانتی، حالانکہ دین جو ہے وہ قرآن و سنت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اس معاملے میں خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ فرمایا کہ وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں۔ جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل مائل ہو جائیں گے، ہاں یہ تو ناممکن ہے، دنیا میں انسان زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد کدھر زندہ ہوگا؟ تو وہ ایسے کام اس لیے کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں، تاکہ لوگ بدکاریاں بھی کرتے رہیں، لوگ ظلم و زیادتی بھی کرتے رہیں، لوگ عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیں، معاشرے کے امن کو تباہ کر دیں، اور پھر کہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسے ہی معاملہ چلے گا۔ آخرت کا انکار ہی یہ لوگ کر دیا کرتے تھے، اور ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور یہ لوگ بھی ایسے ہی بدعمالیاں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور آخرت پر یقین اور ایمان ہوتا ہے تو وہ بڑا سنبھل کر چلتا ہے کہ اگر میں زیادتی کروں گا، اگر ظلم کروں گا تو وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھ سے قیامت کے دن یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا، وہ حساب لے گا۔ اور پھر ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف سے جو علم تھا اس کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے ان کو کیسے دلائل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو، جو بھی اونچی بلند چوٹی ملتی ہے وہاں پر تم خیمے لگا لیتے ہو، وہاں پر تم رہتے ہو، اپنی رہائش تعمیر کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، تم یہ سمجھتے ہو ہماری بڑی زندگی ہے، ہمیشہ رہیں گے، یہی زندگی، ایسا کرتے ہو۔ تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں، محلات وغیرہ تعمیر کرتے ہو جن سے محض دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اس لیے فرمائے گی کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فجر میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی اتنی طاقتور قوم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کیا حشر کیا جب انہوں نے نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یہ لوگ ان کے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ شعراء میں ہی آیت نمبر 130 اور 135 میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اسلوب کیا ہے، کس طرح دلائل سے، براہین سے، اور کس طرح سے بڑے ہی نرم انداز سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تمہاری یہ عادتیں ہیں، یہ کرتوت ہیں کہ تم ایسے ظلم کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حود علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، یعنی وہ ایسی چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی، انعام تمہیں عطا کیے، بنین اولاد عطا کی، جانوروں سے اور بیٹوں سے مدد کی، اور باغوں اور چشموں سے مدد کی۔ یہ نعمتیں گنوائی کہ ذرا دیکھو تو صحیح تم کس اللہ کی مخالفت کرتے ہو، کس اللہ رب العالمین کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہو، کس پیغام کو تم جٹلا رہے ہو۔ اس اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ اس نے تمہیں ایسی نعمتیں دی ہیں، ایسے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو، اور پھر تمہیں جانور دیے، تمہیں اولاد دی، تمہارے لیے باغات اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں تم پر کہ تمہیں کہیں عظیم دن کا عذاب نہ عام پہنچے، اس عذاب کا خوف ہے اور ڈر جاؤ اس سے۔ لیکن یہ قوم اتنی بدبخت تھی، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، کہتے ہیں سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین۔ کہنے لگے خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حود علیہ السلام آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہم نہیں بات کو ماننے والے۔ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو اگلے لوگوں ہی کے طریق ہیں، یعنی پہلے لوگ ان ھذا الا خلق الاولین، ان کی باتیں ہیں، یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم نہیں ماننے والے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں نا اگر نافرمانی کی تو عذاب سے ڈر جاؤ، کہنے لگے ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ تو پھر قوم نے حود علیہ السلام سے یہ بھی کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس یہ پیغام لایا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کو چھوڑ دیں ما كان يعبد آباؤنا، جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، جو ان نے معبود بنا رکھے تھے، ان کو چھوڑ کر آپ کی بات کو مان لیں اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا شروع کر دیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے رزق میں فراوانی عطا کر دے، اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ دعوت ہم اس کو مان لیں، ہمارے آباء و اجداد نے جو مورتیاں بنا رکھی ہیں، جو بت بنا رکھے ہیں، جو سفارشی بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور پھر کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے تو وہ دھمکیاں
دینے والا یعنی ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ لے آئیں، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب ان لوگوں پر ہوا۔ اللہ کی ناراضگی اور غضب ہوتی ہے جب لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، یعنی یہ بتوں کے نام تم نے خود رکھے ہیں، اور میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو تم مجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء۔ خود نہیں مانے اور ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے، کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم تیری باتیں سن کر اپنے معبودان کو چھوڑ دیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم اپنے الہوں کو نہیں ترک کرنے لگے آپ کی بات کو سن کر، اور ہم تجھ پر ایمان بھی نہیں لانے والے۔ اور پھر کیا کہنے لگے کہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو الہ ہیں، انہوں نے تجھے کوئی بیماری پہنچا دی ہے، انہوں نے آپ کو اسیب پہنچا دیا ہے، انہوں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے، انہوں نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی باتیں ہود علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہی جب انہوں نے ان کو توحید کی دعوت پیش کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات سن کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی، جو ان لوگوں نے اور ان کی قوم نے جیسے نافرمانیاں کی، ہمیں یہ ہمارے لیے عبرت بنے اور ہم نافرمانیوں سے بچ جائیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔